زیادہ امید مت رکھنا کسی سے، کیونکہ جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا گھاؤ ہوتا ہے۔ آج کی حقیقت یہی ہے کہ آپ نے سن لیا تو سلجھ جاؤ گے اور سنا دیا تو الجھ جاؤ گے۔ جس کی فطرت ہمیشہ بدلنے کی ہو وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ وقت ہو یا انسان۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں ہے، اکثر انہی کے دل میں لوگوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔ کوئی درد پوچھے گا، اس کا انتظار مت کرنا، اپنی دوا خود ہو تم، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ غلط فہمی پا لیتے ہیں کہ یہ ہر بار جھکے گا۔ زندگی میں کون آتا ہے یہ ضروری نہیں، کون آخری پل تک ساتھ دیتا ہے یہ ضروری ہے۔ انسان کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی۔ زندگی میں کوئی بھی غلطی کریں لیکن کسی کے لیے آپشن بن کر مت جئیں۔ ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے، خود بولو تو اچھا لگتا ہے، دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے۔ بہت شوق تھا مجھے سب کی فکر کرنے کا، ہوش تو تب آیا جب مصیبت میں کوئی فکر کرنے والا نہ ملا۔ چاہنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں جناب، یہ زندگی ہے ہمارے باپ کا گھر نہیں۔ سسرال والے بیٹی کی عزت نہ کرتے ہوں تو بیٹی کو یہ 10 راز کی باتیں لازمی بتائیں۔ نمبر 1، شوہر کی یہ روٹین بنائیں کہ جب وہ گھر آئے تو سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائے پھر آپ کے پاس آئے۔ نمبر 2، جب بھی بازار جائیں تو اپنی ساس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئیں، چاہے وہ لون کا سوٹ ہو یا 10 روپے کی مونگ پھلی۔ نمبر 3، کپڑے بدلنے لگیں تو اپنے 2 پسندیدہ جوڑے ساس کے پاس لے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کون سا پہنوں، پھر وہ جو کہیں وہ پہن لیں۔ نمبر 4، جب آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ساس کے سامنے ساس کی تعریف کریں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ نمبر 5، کبھی کسی کے سامنے اپنے شوہر یا اپنی ساس یا کسی دوسرے سسرالی رشتہ دار کی برائی نہ کریں، کیونکہ یہ غیبت ہے اور غیبت گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ نمبر 6، گھر میں کھانا بنانے لگیں تو ساس سے پوچھ لیں کہ آج کیا بناؤں، اکثر وہ یہ معاملہ آپ پر چھوڑ دیں گی، لیکن وہ کسی خاص چیز کی فرمائش کریں تو وہی پکائیں۔ نمبر 7، اگر کبھی آپ کی ساس اور شوہر اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو مکمل کوشش کریں کہ شوہر کو بلا کر وہاں سے نہ اٹھائیں۔ نمبر 8، ساس کی ہر پسند کی تعریف کریں، انہیں یقین دلائیں کہ آپ ان کے اعلیٰ ذوق کے متعارف ہیں، یعنی تعریف کرتی ہیں۔ نمبر 9، ساس کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ماں باپ کی باتیں کیا کریں، ان سے ان کے بچپن اور جوانی کے قصے سنا کریں۔ نمبر 10، کبھی کبھی ان کے کہے بغیر ان کے پیر دبا دیں، ان کے سر کی کنگھی کر دیں۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو پسند ہے تو خریدتے وقت اس کی قیمت مت دیکھیں۔ پریشانی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز خوبصورتی ہے۔ رشتوں میں 2 الفاظ شکریہ اور معذرت کو اپنائیں، حقیقت میں یہی 2 الفاظ ہیں جو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ بڑا سوچو لیکن شروعات ہمیشہ تھوڑے سے کرو۔ زندگی میں آپ کے پاس جتنی کم چیزیں ہوں گے آپ اتنے ہی آزاد ہوں گے۔ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کی نوکری آپ کا خیال نہیں رکھے گی بلکہ آپ کے دوست خیال رکھیں گے، اس لیے رابطے قائم رکھیں۔
کسی سے نفرت کرنے میں وقت ضائع نہ کریں کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ ہر اس انسان کا احترام کریں جو حلال رزق کماتا ہو، چاہے ان کا کام کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ حسد وہ واحد خزانہ ہے جس کے پاس جتنا زیادہ ہو وہ اتنا غریب ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھو، دوسروں کی نظر سے خود کو دیکھو گے تو ہمیشہ اداس ہی رہو گے۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوں۔ برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اچھے وقت کی ہمیشہ قدر کر سکو۔ آپ کی موت آپ کو یاد دلاتی ہے کہ جو بے مقصد دولت آپ نے ساری زندگی جمع کی ہے وہ آپ کے کسی کام کی نہیں۔ انسان کسی ایسی چیز کے لیے نہیں مرتا جس پر وہ خود یقین نہ رکھتا ہو۔ زندگی کی مشکلات آپ کو کمزور کرنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔ مشکلات کے بغیر جیت جانا فتح ہوتی ہے لیکن رکاوٹوں کے باوجود جیتنا تاریخ قائم کر دیتا ہے۔ غرور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک مغرور انسان زبردستی اپنی تعریف کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ جب آپ ایک کام کرنے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کو ختم کیا کریں۔ مطالعہ کرنے کا اصول یہ ہے کہ جو اہم ہو اسے یاد کر لو اور جو غیر ضروری ہو اسے بھول جاؤ۔ زندگی صرف پھولوں کی سیج نہیں، اس میں کانٹے بھی ہیں۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے مشکل راستوں کا انتخاب کریں۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ زندگی کا آدھے سے زیادہ دکھ انسان کا اپنا ہی انتخاب ہوتا ہے۔ زبان کو روکنا ہی اصل طاقت ہے، اگرچہ آپ حق پر ہی کیوں نہ ہوں۔ خاموشی کا صلہ بعد میں آپ کو ملتا ہے۔ اپنے آپ پر قابو حاصل کر لینا سب سے بڑی جیت ہے۔ زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف اور مشغول رہو۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی، خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگے۔ اپنی کمزوریوں پر بہت زیادہ توجہ دینے سے انسان خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ شوہر کی جب اپنی بیوی سے محبت ختم ہوتی ہے تو یہ 5 علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ کے شوہر کو ہمیشہ آپ سے اکتاہٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 2، آپ جب بھی اپنے شوہر کو کوئی بھی کام کرنے کا کہو گی تو وہ آگے سے مصروف رہنے کا بہانہ کرنے لگے گا۔ نمبر 3، آپ کے شوہر کا جب آپ سے دل بھر جائے گا تو پھر وہ آپ سے بات کرنا اور آپ کو وقت دینا چھوڑ دے گا۔ نمبر 4، پھر وہ آپ کے ہر اچھے کام میں بھی نقص نکالنا شروع کر دے گا۔ نمبر 5، وہ ہمیشہ آپ کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریف کرنے لگے گا، آپ کو نیچا دکھانے کے لیے۔ ہر اس چیز سے چھٹکارا حاصل کریں جو آپ کو تکلیف دیتی ہو۔ ہر وہ شخص جو آپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہی ہو۔ کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنی مدد خود کرو، پھر تمہیں خدا کی مدد بھی حاصل ہوگی۔